السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 21 میں آج ہم واقعہ معراج کا تفصیلاً مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء و معراج۔ طائف سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سبع سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں ایک ہی شب میں سیر کروائی، جس کو اسراء اور معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ سن 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گیا، ابتلاء اور آزمائش کی تمام منزلیں طے ہو چکیں۔ ابتلاء اور آزمائش کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ جو خداوند ذوالجلال والاکرام کی راہ میں برداشت نہ کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ابتلاء اور آزمائش کا انجام سوائے عزت و رفعت، معراج و ترقی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب شیب ابی طالب اور سفر طائف سے ابتلاء اور انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا مقام عطا فرمایا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبریل امین علیہ السلام بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام کی سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں۔ بعض عارفین کی رائے ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت سے معلوم ہوا کہ عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اسی طرح سورہ نجم میں ارشاد باری ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم اور دیگر قدرت الہیہ کا مشاہدہ فرمایا۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر معراج کہتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں، اس کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے فراغت کے بعد جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے جبریل امین علیہ السلام اترے، اور آپ علیہ السلام کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کو آب زمزم کے پاس لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان و حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ ٹھیک کر دیا گیا، اور شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک جنتی جانور ہے
جو حچر سے کچھ چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب تھے۔ دوران سفر ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ یثرب مدینہ منورہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے۔ بعد ازاں روانہ ہوئے، ایک اور مقام پر اترے، یہاں پر بھی اتر کر نماز پڑھی، اور آپ کو بتایا گیا آپ نے وادی سینا شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب نماز پڑھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ پھر سفر دوبارہ جاری ہوا، اگلے مقام شہر مدین میں نماز پڑھی، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک اور مقام پر اتر کر نماز پڑھی، اور یہ مقام بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر نفلی نماز ادا کی، جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے، اور اس طرف التفات نہ فرمائیں۔ آگے چل کر دیکھا تو ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت سے گزر ہوا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے سلام کا جواب دیں۔ بعد ازاں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی، جبکہ وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، یہ سود خور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ سے اس کا نعم البدل پاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلنے کے بعد وہ دوبارہ ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور ختم نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھرے لپٹے ہوئے ہیں، وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں۔ یہ لوگ زری اور زقوم جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت اور مال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ایک اور قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے جبکہ دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ وہ لوگ پکا ہوا گوشت کھانے کی بجائے کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال اور طیب بیویوں کو چھوڑ کر زانیہ اور فاجرہ عورتوں کے پاس شب باشی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو سرا واقع ہے، جو کپڑا اور شے اس کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ گیروں کو لوٹتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے مگر اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا، مگر لکڑیوں کا ایک اور بھاری گٹھا جمع کر رہا ہے اور اس میں اس کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جن پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے، جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا مگر پھر بھی بوجھ اپنے اوپر لادتا جا رہا ہے۔ پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور لب لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، جب کٹ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ صحیح و سالم ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی بدبو ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے نیچے اترے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے دوسرے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی، صفیں باندھی گئیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس نماز میں آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا، انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔
خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا، مجھ پر قرآن اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا، میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، ظہور میں آخری اور رتبہ میں اول، میرے سینے کو کھول دیا، میرے ذکر کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، انہیں فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شراب کا، جبکہ چوتھا شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اختیار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے پیالے سے بھی شہد کا کچھ حصہ نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام اور بعض ملائکہ کے ہمراہ آسمان کی طرف عروج فرمایا، اس لیے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی، یہ وہ سیڑھی تھی جس سے بنی آدم کی ارواح آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو آسمانی دنیا کے دربان نے دریافت کیا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے سوال کیا، کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا مرحبا، اور دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نہایت بزرگ ہستی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، مرحبا یا ابن الصالح اور نبی الصالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، یہ اصحاب یمین یعنی جنتی لوگ ہیں، جبکہ بائیں جانب اولاد بد ہیں، یہ اصحاب شمال اور جہنمی لوگ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، وہی سوال ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا جو جناب آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ پھر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔
بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ یہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ یہ 7ویں آسمان پر بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملا اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے۔ اسی مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا، حق شانوں کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، بے شمار فرشتے، سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ پھر جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر بلند کیا گیا جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھتے وقت جو آواز نکلتی ہے اسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء اور قدر کے قلم مشغول کتابت تھے اور فرشتے امور الہیہ کی کتابت اور احکام الہی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف کی سواری آئی۔ اس پر سوار ہو کر بارگاہ قاب قوسین پہنچے۔ بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی ہوا۔ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحائف عطا فرمائے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام فرمایا وہ اس طرح سے ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل و حبیب بنایا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا، تیرے ذکر کو بلند کیا، میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تیری امت کو خیر الامم، امت وسط و عادلہ معتدلہ بنایا، شرف و فضیلت کے لحاظ سے اولین جبکہ ظہور و وجود کے لحاظ سے آخرین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل اور سینے انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور خواتیم سورۃ البقرہ عطا کیے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی اور 8 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیں: اسلام اور مسلمان، ہجرت و جہاد، نماز و صدقہ، صوم رمضان، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح اور خاتم بنایا۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 50 نمازیں ادا کی گئیں جس کا حکم ہوا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پر یہ نمازیں بار بار کے اصرار پر کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ ہر مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں تخفیف کی درخواست فرماتے رہے، یہاں تک کہ تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حق تعالیٰ سے شرم آتی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو غیب سے آواز آئی، یہ نمازیں 5 ہیں مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی ادائیگی 5 کی ہے مگر ثواب 50 کا ملے گا۔ آسمانوں سے واپسی پر دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے اور پھر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں نزول ہوا۔ قریش مکہ کا تعجب اور مذاق۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کو بیان کیا۔ سب حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے ہاتھ سر پر رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں اور کہنے لگے ایک ہی رات میں بیت المقدس پر جا کر واپس آ گئے۔ جو لوگ بیت المقدس دیکھ کر آئے تھے انہوں نے بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات پوچھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار نے سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ جب کوئی بات پوچھنے والی نہ رہی تو کہا راستے کا کوئی واقعہ بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ میں فلاں جگہ مجھے ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ آ رہا تھا، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا۔ ایک خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ واقعہ سن کر اور دیکھ کر کہا یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔ اسی دوران حبس شمس کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور قریش کے سامنے اسراء اور معراج کی کیفیت بیان کی۔ قریش نے بیت المقدس کی علامات دریافت کیں اور ایک قافلہ کے بارے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلہ بدھ کے روز مکہ میں داخل ہوگا۔ بدھ کا آخر دن ہونے لگا مگر قافلہ مکہ نہ آیا۔ اس پر کفار نے شور مچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا یہاں تک کہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔